میں نے پہلے بھی یہ ایک اس کے اوپر یہ بنائی ہے، ایک وی لاگ بنایا ہے، مینز میں نے لیکچر دیا ہوا ہے کہ یہ اس بارے میں ہے کہ عورت دعویٰ جو ہے وہ کہاں پہ دائر کر سکتی ہے، کس جگہ پہ عورت کا دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، کہ وہ کسی ایک شہر میں رہنے والی ہے، وہاں پہ اس کا سارا گھر بار تھا، اب وہ دوسرے شہر میں چلی گئی ہے جہاں اس کے والدین رہتے ہیں، یا کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے جانے کی، کوئی جاب کرتی ہے، تو یہ اس کے اندر ایک رولنگ ہے 2017 CLC نوٹ 8P8۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اپنے خرچے اور سامان جہیز کا دعویٰ عارضی رہائش پر دائر کر سکتی ہے۔ عورت اپنے خرچے اور سامان جہیز کا دعویٰ عارضی رہائش پر دائر کر سکتی ہے۔ عورت کو یہ حق حاصل ہے، عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دعویٰ عارضی رہائش پر دائر کرے یا مستقل رہائش پر۔ اب بڑی ایک کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے میل کے لیے، لڑکے کے لیے، کہ عورت ایک شہر میں پہلے تھی، اب وہ ناراض ہو گئی ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے، تو وہ کہیں اور جگہ پہ چلی گئی ہے، یا ڈیورس نہیں ہوئی تو کسی اور جگہ یا دور کے شہر میں چلی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک فیور ان کو مل رہی ہے کہ وہ جہاں رہ رہی ہے وہاں پہ دعویٰ دائر کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ دعویٰ دائر کر دے، اپنے خرچے کا بھی دعویٰ دائر کرے۔ اب اس بندے کو، لڑکے کو وہاں جانا پڑے گا اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو وہاں جانا پڑے گا، عورت کو نہیں جانا پڑے گا، عورت تو اپنی جگہ بیٹھی رہے گی اسی شہر میں، اسی جگہ پہ۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ہم ہر قانون کو نا ایک آسانی کرنے کے بجائے ہم اس کو ایک غلط طریقے سے بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب ایسے یہ ہمارے سامنے بھی کئی ایسے واقعات ہوئے اور میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ ایک لیڈی جو ہے وہ ادھر رہنے والی ہے، اس جگہ کی رہنے والی ہے، تو اس کا کوئی کزن وغیرہ وکیل ہے، یا کوئی اس کا ابو کا کوئی دوست ہے وہ وکیل ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں کسی دور کے شہر میں، تو اس نے کیا کیا، اپنا عارضی پتہ اس شہر کا بتا دیا، انہوں نے خود ہی بنا لیا عارضی پتہ، اور اس عورت نے وہ اپنا خرچے کا دعویٰ وہاں جا کے کر دیا۔ اب عام طور پہ جب آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں تو مدعی ہو یا مدعیہ ہو تو اس کو ایک دفعہ ہی جانا پڑتا ہے، یا پھر شہادت کے اوپر جانا پڑتا ہے، باقی نہیں جانا پڑتا، اور دوسرے بندے کو تو ہر تاریخ کے اوپر اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جاننا پڑتا ہے اور اپنے جا کے بیان کرنا پڑتا ہے، کبھی جواب دعوے کے لیے، کبھی ایویڈنس کے لیے، کبھی کسی اور چیز کے لیے۔ تو پھر وہ دونوں بھائی رہ رہے ہیں ادھر، اسی محلے میں دونوں رہتے ہیں، اسی شہر میں دونوں رہتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ تو عورت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن سے دعویٰ جناب وہاں کیا ہوا ہے دور شہر میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب یہ مالا فائڈی ہے نا، یہ بھی ایک اگلے کو تکلیف دینے کی بات ہے۔ جب اس کے اوپر عدالتوں کو ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ جناب یہ تو ادھر کی رہنے والی ہے اور یہ ادھر جا کے کہاں پہ دعویٰ دائر کر رہی ہے، جس سے تو ثابت آپ کریں اس عورت کا، اس لیڈی کا، کہ ادھر کی رہنے والی ہے اور اس نے وہاں پہ کبھی بھی یہ وہاں نہیں گئی، اور نہ اس کی وہاں پہ کوئی مستقل رہائش ہے، یہ تو اس کی رہائش یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں پرابلم تو ہمیں ہے نا، ایک میل کو پرابلم ہے، لڑکے پرابلم ہے، لڑکی کو تو نہیں ہے نا۔ ان کو بھی چاہیے نا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے جس سے کہ اپنی کو تو اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن اس کو تکلیف دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس نے دور جا کے دعویٰ دائر کر دیا، خود بھی ادھر بیٹھی ہے اور بندہ ادھر جا کے دعوے وہ کر رہا ہے اور کھڑا ہے اور خواب ہو رہا ہے اور سفر کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک آسانی جو ہوتی ہے اس کو ہم غلط طریقے سے بھی ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے ہم اس کو بجائے کہ اچھی کرنے کے، ایک عدالتوں نے اچھا آپ کے لیے قانون بنایا کہ آپ جائیں، آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں دعویٰ دائر کر دیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بیٹھے ادھر رہیں اور دعویٰ جو وہاں جا کے کر دیں۔ امید ہے کہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ ثابت کریں کہ لڑکی جو ہے وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں کی رہنے والی ہے، اس کا سارا خاندان ادھر بیٹھا ہوا ہے، والدین بھی ادھر ہیں، اور یہ دعویٰ ادھر جا کے ایک مالا فائڈی وہاں پہ دعویٰ دائر کیا، یہ اگر آپ نے ثابت کر دیا تو اس کا دعویٰ ریورس ہو کے واپس پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ چیز بڑی مینولی ثابت کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔